اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فَإِذَا پس اذا جب قرأتا، اچھا یہ یقرأ قرأتن، قرأ تو ماضی ہے، قرأتا تو نے پڑھا، لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں بھی کریں گے۔ گویا ماضی میں بھی ایسا ہے، حال بھی یہی ہے اور مستقبل میں بھی یہی قانون چلے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ، اگر آپ پڑھتے ہیں القرآن، قرآن حکیم کو، اس قرآن حکیم کی آپ تلاوت کرتے ہیں، فاستعذ باللہ۔ ہم نے پچھلی دفعہ اس کلمے کو پڑھا تھا، استعاذہ یستعیذ استعاذتاً، طلب کرنا، الف سین تھے تو طلب کرنے کے لیے، فا کا مطلب یعنی پڑھنا تو فا کا کلمہ ہے، فوراً ہی پہلے یہ کام کرنا ہے، استعذ کہ پناہ طلب کر، باللہ اللہ سے، اللہ سے پناہ طلب کر لو۔ کسی کے بھی شر سے بچنے کے لیے کسی ایسی ہستی کی پناہ لیتا ہے جو اسے پناہ دے سکے۔ تو یہ یقین پہلے آ جائے کہ مجھے شیطان کے حملوں سے جو بچا سکتی ہستی وہ میرا اللہ ہے۔ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو شیطان کے حربوں سے آپ کو بچا سکے۔ پھر وہی کہنا کرنا ہے اور وہی سوچنا ہے، وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کہتے ہیں۔ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، رجما یرجم رجمن، نصرا ینصرو نصرن، اس کا باب ہے، لیکن یہ کلمہ یہاں پر فعیل کے وزن پہ آیا ہے جو ہمیشہ کا دھتکارا ہوتا ہے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے اس نے کتاب نے خود آداب سکھائے ہیں، اور آداب سکھاتے ہوئے کہا کہ جب اس کو پڑھنے لگو تو پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو کہ اس کو پڑھتے ہوئے شیطان کوئی وسوسے اگر ڈال دے، کوئی دماغ میں باتیں ڈال دے، یا آپ کے اپنے دماغ میں پرانا جو آپ کا علم تھا وہ آپ کو دوسرے راستے پہ لے کر جانے کی کوشش کر لے، شیطان اس میں اکساہٹیں پیدا کر رہا ہو،
پناہ ایک ہی جگہ سے ملے گی اور وہ اللہ ہے. تو یہ دعا کر کے پڑھنا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان یہ گوارا کرتا ہی نہیں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد سیدھے رستے پہ چلے. اس نے تو چیلنج دیا ہوا ہے. وہ انسان کو کوشش کرتا ہے کہ مغالطوں میں ڈال دے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے گمراہ کر دے, سیدھی راہ سے اس کو ہٹا دے. اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی اسے سیدھی راہ سے ہٹا نہ دے, انسان کو چاہیے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لے. یہ اس دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ بچا لے. اور شیطان دو طرح کا ہی ہوتا ہے, شیاطین الجن والانس. جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یہ جو شیاطین الجن ہیں, یہ جہاں انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ لیتے ہیں, شیاطین انس ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. شیاطین الانس جو انسان کے مقابلے پر دوسرے ادیان بنا لیتے ہیں, شیاطین الانس جو اللہ کے مقابلے پر دوسرے نظام بنا لیتے ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ سکھا لیتے ہیں, یہ شیاطین الانس بھی اس طرح سرایت کر جاتے ہیں. کوئی سوشلزم کے لیے, کوئی کمیونزم کے لیے, کوئی راسمالی نظام یعنی کیپٹلزم کے لیے, کوئی جمہوریت کے لیے, کوئی کس کے لیے, کوئی خاندانی جو بنائے ہوئے نظام ہیں ان کے لیے. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اتنے پختہ ہو جاتے اس کو قائم کرنے کے لیے جان بھی دے دیتا ہے. اس لیے کہا ہے کہ کہیں باہر کے تخیلات کی اس میں آمیزش نہ ہو جائے, شیاطین الجن اور انس کی بنائی ہوئی باتیں اندر داخل نہ ہو جائیں. پہلے قرآن حکیم کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ آپ کہہ لیا کرو کہ اس شیطان سے اے اللہ مجھے بچا کے رکھنا. الشیطان الرجیم. وہ شیاطین الجن ہوں وہ بھی دھتکارے ہوئے ہیں, شیاطین الانس ہیں وہ بھی دھتکارے ہوئے ہیں. اور اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اسماء صفات کے اوپر خود ہی خیالات بنائے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا, اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اپنی اپنی باتوں کے وہ تو خود انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اللہ کی صفات کے اوپر خاص طور پر سب سے پہلے جو امت کے اندر تفرقہ پڑا تھا وہ اسماء صفات کے اوپر پڑا تھا کہ اگر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں, اگر اللہ نے اپنے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ جو الفاظ تھے اس کو قرآن حکیم کی روح کے مطابق سمجھنے کی بجائے اپنی رائے بناتے جو ان کے شیاطین انہیں سکھاتے. تو اسماء صفات کے اوپر اختلافات شروع ہو گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ, یہ ہمارے ہاں حضور بشر ہیں کہ انسان ہے, روز جھگڑا ہوتا شروع سے لے کر آج تک لگے ہوئے ہیں. لیکن آدمی بالکل اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر پھر پوچھے تو وہ کیا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ جل شانہ نے انسانوں میں ہی سے نبی اور پیغمبر بنائے ہیں. لیکن پڑھتا آدمی قرآن سے ہے تو انما انا بشر مثلکم کا بھی ترجمہ کرتے ہوئے انما کا کلمہ تو ہم نے 12 پڑھا ہے, انا ہو, انا ہو, نون ثقیلہ ہو, لام لازم ہو, قد آ جائے, سب کے معنی یقیناً ہیں. لیکن انما کا کلمہ آئے تو اس سے مراد سپرلیٹو حالت ہے یقین کی. لیکن
جب شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں انا الگ ہے اور ماں الگ ہے. انا کا مطلب یقیناً، اور ماں یہاں پہ نافیہ ہے، خود ہی بنا لیتا ہے. یقیناً نہیں ہے بشر، تو ترجمہ غلط کر کے خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، پھر بسم اللہ الرحمن، اس کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس کا نام لے کر باقاعدہ پڑھے. یہ احترام ہے اس کا، یہ اس کے پروٹوکولز میں ہے. اور آغاز میں کہہ دے کہ اس کو سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ تقوی کی روش کو اپناؤ. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، دوسروں کو ہدایت نہیں دیتی. اور تقوی کے لیے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پہلے پناہ میں دے دو، اور پھر اسی کی بات کو، اللہ کی بات کو اسی کے مفہوم میں لو. اس کی آیات اس کی خود تشریح کر رہی ہیں، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو اس کی احادیث سے لے کر اور قرآن کی آیات سے لے کے قرآن کو معنی پہناؤ، اپنے فلسفے نہ اس کے اندر گھڑو. پھر جب قرآن پڑھنے لگو تو شیاطین رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. قرآن کی روشنی سے استفادے کے لیے اور شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ نے خود سکھا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرنا ہے. تب تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو ہدایت ملے گی. تقوی کے بغیر ہدایت نہیں ملتی، اور تقویٰ اس کی پناہ میں جائے بغیر ملتا نہیں، اس کو اتھارٹی سمجھے بغیر ملتا ہے نہیں. اور اگلی آیت کریمہ اسی کو شرح کر رہی ہے. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انا بے شک ہو، وہ ہے لیسا. لیسا یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح لا، لم، لن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس طرح لیسا بھی نفی کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ ہے. انہو لیسا، یقینا نہیں ہے وہ، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، سلطان لہو لام کے لیے، ہو سے مراد اس شیطان، اس شیطان کے لیے شیاطین الجن میں سے ہو یا شیاطین الانس میں سے ہو، نہیں ہے سلطان، کوئی سلطہ، کوئی تسلط، اس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے. علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں. پہلے ایمان لانا ہے، جو اللہ کہتے ہیں بس وہی حق ہے. تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی تو دوبارہ اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ اور اس کو سمجھو، دوسروں کے فلسفوں سے نہ سمجھو. کتنے لوگ ہیں دین کو یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے تو یہ بھی ایک اقتصادی نظام ہے. ان کے دماغ میں کمیونزم، سوشلزم چھایا ہوا ہے. وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے لگے، کہتے ہیں اس قربانی سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب آدمی کی مدد کر دو. قربانی تو کرنی تھی، رب کا حکم جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ تو قربانی اس لیے کرنی تھی کہ ایک استعارہ ہے کہ اللہ آج حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جس طرح انہیں آپ نے کہا تھا اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اپنی پیاری چیز کو قربان کرو، ہم بھی اپنی ساری پیاری چیزیں آپ کی راہ میں قربان کریں گے. اور آپ نے بھی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کے سے پہلے اس کی جگہ پر دمبا دے دیا تھا، تو ہم آج بکرا ذبح کر کے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں جو پیاری چیز آپ ہم سے طلب کریں گے اس کی قربانی دینا پڑے گی. ذرا نہیں ہچکچائیں گے، جس طرح یہ دے رہے ہیں اس طرح وہ قربانی بھی دیں گے. راستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ورنہ فلسفے پچھلے موجود ہوں اور اعوذ باللہ نہ پڑھی ہو، تقوی کی روش کو نہ اپنایا ہو، تو پھر عمل کرنے سے پہلے شیطان راستہ دکھاتا ہے. ہاں اچھا عمل ہے کر لو، لیکن وہ اس کام کو چھوڑو، وہ کر لو کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو. تو کیا یہ صرف جو قربانی کرنی ہے یہ اقتصادی مسئلہ ہے؟
سوچئے، یہ تو عبادت تھی، یہ تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ تھا. اور اللہ نے کوئی چھوڑ نہیں دیا ہوا غریبوں کو. غریبوں کے مسائل بھی اللہ نے حل کیے ہیں. کیا غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت اور نظام رکھ سکتا ہے؟ پھر جھوٹے نظاموں کی ہم شرح کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو بادشاہت کے لیے بھی اس میں سے دلائل نکال لیے، امریتوں کے لیے دلائل نکال لیے. نہیں، وہ دماغ میں پہلے سے ڈالی ہوئی چیزیں تھیں. قرآن کو پڑھتے ہوئے، حدیث کو پڑھتے ہوئے شیطان رستہ خراب کر دیتا ہے، سوئچ کر دیتا ہے. تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنے پورے معنی کے ساتھ سوچ کر، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ وہ جو جس سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، مانگ رہی ہوں، وہ مجھے بچا بھی سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا. رسمن نہیں پڑھنا، پورے شعور کے ساتھ پڑھنا کہ وہ بچا سکتا ہے. پھر اسے بچنے کے لیے عملی کوششیں کرنی ہیں رب کے حکم سے. ہاں، اگر اس لیول کا تمہارا ایمان ہو گیا ہے، انہو لیس لہو، اس شیطان کے لیے نہیں ہے سلطان، کوئی طاقت نہیں ہے اس کی، کوئی تسلط نہیں ہے اس کا کہ زبردستی آپ کو الٹے رستے پہ چلا دے. اس کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سب سے بڑے کی پناہ مانگ لی ہے. انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وعلی ربہم، وہ اور علی پر، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات سارے. علی ربہم، رب کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کریں، اپنے پالنہار، اپنے مالک، آقا اور شہنشاہ، اپنے مربی، اپنی تربیت کرنے والے، اپنے نگہباں، اپنے منتظم، کسی حوالے سے بھی بات ہو. علی ربہم، اپنے رب. پہلا کلمہ رب نکرہ ہے، ہم ضمیر ہے، معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کا اضافہ کریں گے. ربہم، ان کے رب. یتوکلون، یہ تو فعل مضارع کی علامت. وکلا یوکلو توکیلاً، یہ توکل کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم، بھروسہ کرنا. جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا کوئی حملہ کارگر نہیں ہو سکتا. یہ ہے جی وہ چیز جس سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے. وہ چکنا ہو جائے اور پورے شعور کے ساتھ پناہ مانگ لے اپنے رب کی، پھر شیطان ہار جاتا ہے. پھر ایمان یوں اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینا بھی اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہ ادا کر لیتا ہے، ورنہ وسوسے انسان کو مار ڈالتے. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا، جو ایمان لائے، جنہوں نے اقرار باللسان کیا ہے، جنہوں نے تصدیق بالقلب کی ہے. صرف اوپر سے ایمان نہیں لائے، دل نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس بات کی تائید کرتے ہیں جو زبان کہتی ہے، جو دل جس کی تصدیق کرتا ہے، اس کے سارے جسم کے اعضاء اس کی تائید کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے حالات کو بگڑے ہوئے دیکھ کر، نامساعد حالات کے اندر بھی، جہاں انسانی بس میں نہیں ہوتا کہ کوئی کام کر سکے، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں رکھتے. وہ فکری ضرورتیں اس کی ہوں یا مادی ضرورتیں ہوں، اپنی فکر بھی وہ اپنے رب سے لیتا ہے، اور اپنی مادی ضرورتوں کو بھی اپنے رب سے لینے کے لیے اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا.
جس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کا رستہ خود بنانے لگ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے رستے ہم خود بناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت لینے کے لیے قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے ہدایت لینے کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اس دل کی اس کیفیت کے اندر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ہر کام کرنے سے پہلے تیرے قرآن سے پوچھ لیں گے، تیرے حبیب سے پوچھ لیں گے، وہ اجازت دیں گے تو وہ کام کریں گے، وہ اجازت نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ اس تقوی کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر قوت ملتی ہے، اس کے اوپر وہ عمل بھی کر گزرتے ہیں۔ جو عمل کر لیتے ہیں یہی تو ایمان والے۔ پھر پوری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو وہ بھروسہ رب پر کرتے ہیں، نہ اپنی ذات پر، نہ اپنی صلاحیتوں پر، نہ دنیا کی مادی قوتوں پہ، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ بھروسہ ان کا صرف ان کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور اس توکل کے اوپر میں نے تفصیل سے چونکہ کچھ دیر پہلے گفتگو کر لی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اگلی آیہ کریمہ کو میں پڑھ لوں۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ڈائریکٹ آ رہی، تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر، اسے یعنی شیطان کو، ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ زندگی کیسے گزارنی ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے، کہا ان کے سامنے بچھے رہنا، بس تو نے کہا ہے اس لیے تیرا ہی کہنا مانیں گے۔ اللہ طاقت نہیں ہے، تو نے ہی طاقت دینی، ورنہ بندہ اکڑ جاتا ہے۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے۔ انما سلطانہ، انما بے شک، بے شک، پوری قوت کے ساتھ کہنا ہو یقیناً تو تب کلمہ انما آتا ہے۔ سلطانہ، اس کا تسلط، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت، شیطان کی بادشاہت جو ہوتی ہے علی الذین، ان پر ہوتی ہے۔ شیطان ان پہ تسلط اختیار کرتا ہے، شیطان صرف ان پہ قبضہ کرتا ہے الذین یتولونہ، جو اسے دوست بنا لیتے ہیں، جنہیں شیطان کی باتیں اچھی لگتی۔ اور یاد رہے، شیاطین الجن ہوں یا شیاطین الانس ہوں، اللہ کے مقابلے پر، اس کے رسول کے مقابلے پر جو بھی اس سے چیز ٹکرا جاتی ہے وہ شیطان کی طرف سے، وہ باطل ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں، حق وہ ہے جو رسول اللہ فرماتے ہیں۔ جو انہوں نے بات کہہ دی ہے یہی حق ہے، جو اس بات سے ٹکرا جائے، ان کی باتوں سے، ان کی آراء سے کسی کی بات ٹکرا جائے، ان کے فرمان سے کسی کی بات ٹکرا جائے، وہ بڑے سے بڑا قوت والا ہی کیوں نہ ہو، وہ شیطان رجیم ہی کیوں نہ ہو، وہ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور عوامی طور پر بھی بڑا طاقتور ہی کیوں نہ ہو، اس کا پر بس جو چلتا ہے کہ ہے انما سلطانہ، اس کا جو طاقت ہے، تسلط ہے علی الذین یتولونہ، جو اس کو ولی بنا لیتے ہیں، جو شیطان کو ولی بنا لیتے ہیں۔ وہ ساری طاقتیں لے کر آتے ہیں جب، تو یہ ان کے سامنے بچھ جاتے ہیں، انہیں ان کی باتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے پردہ کر لو بیویوں، پردہ کر لو، حتیٰ کہ نبی کی بیویوں کو جو کہ امت کے لیے مائیں تھیں انہیں بھی پردہ کروا دیا۔ لیکن ٹی وی میں دیکھا، ڈرامے میں دیکھا، امی جان کو دیکھا، نانی کو دیکھا، خالوں کو دیکھا، ان کو دیکھ کر اپنی رائے ویسے بنا لی، اللہ سے پناہ نہیں مانگی، اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا۔ دیکھا سارے لوگ رشوت کے ذریعے ہی تو کام کرواتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو پہلے کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پہلے رشوت دینے والے کا نام لیا
لیکن ہم اپنی سہولت کی خاطر پہلے رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگی. کہتے ہیں کہ پھر وہ سرکاری ملازم بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. ہاں یہ بات آزمائش کے لیے تو ہو سکتی ہے, لیکن نہیں کر سکتے اگر تم رب والے ہو جاؤ. کھڑے تو ہو جاؤ, تکلیف تو برداشت کرنا پڑے گی نا. یہ ساری عمر جہاد ہی تو کرنا ہے. تو تم کہو کہ نا مجھے جہاد تو نہ کرنا پڑے, اس میں سفر تو نہ کرنا پڑے, مجھے یہاں پر تکلیف تو نہ اٹھانی پڑے. اچھا کوئی بات نہیں, اللہ کے خلاف بات کر رہے تو اس کے رسول کے خلاف بات کر لیتا ہوں. نہیں, بھروسہ اسی کی ذات پہ کرنا. کسی کو نہ ولی بنانا, کسی کو نہ دوست بنانا سوائے اس سے ایک ہستی. تولا یتولا تولن, یہ اصل میں کلمہ ہے ولا, اس نے رخ پھیرا. جب آدمی کسی ایک سے رخ پھیرتا ہے تو دوسری طرف کر لیتا ہے. تو یہ تولا کا کلمہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ رب سے رخ پھیر کر کسی اور کی طرف نہ کر لینا. کہ جنہوں نے رب سے رخ پھیر کر ان کی طرف رخ کر لیا ہے, جو شیاطین الجن ہیں اور شیاطین الانس ہیں, ان کی طرف کر لیتے ہیں, جو انہیں ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. جن کی طرف انسان رخ کر لیتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے, جن سے پھیر لیتا ہے اس سے دوستی وہ توڑ لیتا ہے. تو اللہ سے, اس کے رسول سے منہ پھیر کے, تولا یتولا, منہ پھیر کر دوسری طرف کر کے, شیاطین کی طرف رخ کر کے انہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں. والذین ہم, والذین اور وہ تمام اشخاص, ان پر ان کا تسلط ہوتا ہے. ہم بھی, ہم وہ سب لوگ, بھی بے کی وجہ سے, ہی اس کی وجہ سے, مشرکون وہ مشرک ہوتے ہیں. یعنی ہدایت لینی تھی اللہ سے. وہی بادشاہ ہے جو ہدایت دے سکتا ہے, وہی مالک ہے, وہ عقل کل ہے. اسی نے نظام بنایا ہے لوگوں تک رستہ زندگی گزارنے کا, طریقہ کرنا اور سکھانے کا. یہ سلیقہ اسی نے سکھانا کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی. اس کے مقابلے پر جو شیطان اور شیاطین کی نسل چاہے وہ اس کے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو, اس قبیل کے لوگوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں بتاؤ ہم زندگی کیسے گزاریں, اور ان پہ بھروسہ کر لیں تو ان سے دوستیاں کر لیتے ہیں. شرک اسی بات کا تو نام ہے جو صفات اللہ کی تھیں وہ تم کسی اور کو دے بیٹھو. یہ اللہ کی صفت تھی کہ ان کا حکم لے کر ان پر عمل کرنا ہے. ہم نے اللہ سے رخ موڑا اور دوسری طرف اگر رخ کر لیا ہے اور ان سے ہدایت لینے لگ گئے ہیں تو ہدایت کے مقابلے میں ہم نے اللہ کا انہیں شریک بنا لیا. اس کا زور تو انہی لوگوں پہ چلتا ہے. انما سلطان علی الذین یتولونہ, جو ان کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں, اپنا ولی بنا لیتے ہیں, اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یوں کر لو, وہ کہتا ہے یوں کر لو, تو اللہ کے احکام کو چھوڑ کر ان کے کہنے پہ دوسرے احکام پہ عمل کرتے ہیں. آیت نمبر 101 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ, چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں یا مشرکین مکہ میں سے ہوں, قرآن حکیم اور دین پر جو اعتراضات کرتے, اس حوالے سے گفتگو ہونی شروع ہوئی ہے. وہ کبھی کہتے کہ آج ایک حکم اللہ دیتا ہے, کل دوسرا حکم دے دیتا ہے. آج ایک بات اللہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں, کل دوسری بات کہہ دیتے ہیں. یہ تو کمزوری ہے, یہ تو انسانوں کا کام ہوتا ہے. یہ کوئی اللہ کی دی ہوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اللہ تو عالم ہیں, ہر چیز کے جاننے والے ہیں.
ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تجربے اور مشاہدوں سے سیکھیں اور پھر کچھ کریں۔ آج ایک آیت بھیجی ہے، کل دوسری بھیج دی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ رسول اللہ اپنے پاس سے بناتے ہیں اور لکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسانی کمزوری۔ اس حوالے سے اللہ جل شانہ نے ایک جملہ کہا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، وہ اور اذا جب، بدلنا جب ہم تبدیل کرتے، بدل یبدل تبدیلا، تبدیل کرنا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ بدلنا ہے تو ماضی، لیکن اذا کی وجہ سے ترجمہ کریں گے حال اور مستقبل میں، یعنی ماضی بھی گواہ ہے، حال بھی گواہ ہے، اور مستقبل بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ وَإِذَا بدلنا، جب ہم نے بدلی، بدلتے ہیں یا بدلیں گے، وَإِذَا بدلنا آیَةً، کوئی آیت، مکان آیتن، مکان جگہ، آیتن کسی آیت کی جگہ پر، کوئی ایک آیت کی جگہ پر جب ہم بدل کے دوسری آیت لے آتے ہیں، واللہ عالم، واللہ تو اللہ تعالیٰ، عالم افعالوں کا وزن ہے، سب سے زیادہ جاننے والے، عالم اللہ جاننے والے ہیں، بما بے کے متعلق، ما جو اس کے متعلق، جو ینزل جو وہ نازل کرتا ہے، جو اللہ نازل کرتا ہے اس کے متعلق اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کلام ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، ہے تو ماضی کالا اور واو الجمع کی علامت ہے، اور یہ کلمہ بھی نزل ینزل تنزیلا، ینزل جو آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا ہے اللہ، آیت آیت کر کے نازل کرتا ہے میرا اللہ۔ ینزل، قالو تو وہ کہتے ہیں، انت مفترن، انت انما بے شک، بے شک، انت آپ ہیں، مفترن افطرا، یفتری، افطران، اردو میں کہتے ہیں اسے افطرا بازی، جھوٹ گڑنا، اور یہ کلمہ اصل میں تو فعل یہ سے نکلتا ہے، لیکن افطرا، افتعالہ کا جب وزن پہ آتا ہے تو اس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کوئی بات کرنا، تو انت مفترن، میم تو والے ہیں کے لیے آتا ہے شروع میں، جس طرح مطیع، محب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے میم لگ جائے تو والے کے معنی دیتا ہے، محبت کرنے والا، اطاعت کرنے والا، اس لیے میم تو وہی ہے، اصل کلمہ فا را یا تھا۔ اس میں فاعل ہے بات کو گھڑنے والا، جھوٹی بات بنانے والا، یعنی رسول کو کہتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم قرآن خود گھڑتے ہو، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، کہ آج ایک بات کہیں کل دوسری بات کہہ دیں، یہ تو انسانی کمزوری ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ تم گھڑتے ہو، یہ رسول اللہ کو کہتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لوگ، لا یعلمون، لا نہیں، یہ فعل مضارع کی علامت، بون جمع کی علامت، علیم یعلم جاننا، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، ماں یا کیا، بما کہ وہ کیا نازل کرتا ہے یا کرے گا، تو وہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو، یہ رسول اللہ کو کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو،
اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ انسان کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی نے اہتمام کیا ہے، اس کی مادی ضرورتوں کو بھی وہی پورا کرتا ہے، اس کی علمی ضرورتوں کو بھی وہی پورا کرتا ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے وہی سکھاتا ہے، اور اس نے شروع سے ایک نظام بنا رکھا ہے، اپنے انبیاء اور رسل اور کتابوں کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک زمانے میں وہ کہتے ایک حکم، دوسرے زمانے میں دوسرا حکم، تیسرے زمانے میں تیسرا حکم آ گیا، یہ بات کوئی لگا نہیں کھاتی۔ یہ تو انسانی کمزوری ہیں کہ ایک بات کی، تجربہ کیا، ناکام ہوئی، دوسری کر لی، دوسری کی، ناکام ہوئی، تیسری کر لی۔ اللہ مالک ہیں، اللہ آقا ہیں، اللہ شہنشاہ ہیں، انہوں نے انسان کو تخلیق کیا ہے، وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا نازل کرنا ہے، کون سی ہدایت کب دینی ہے، دوسرا نہیں جان سکتا۔ ایک آدمی نے اگر ایک کار بنائی ہے تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ یہ کار کیسے چلے گی، اس کے کہاں پیٹرول ڈالا جائے گا، اس کے کہاں پہ موبلائل ڈالا جائے گا، اس کے کہاں پانی ڈالا جائے گا، اسی نے بتانا ہے نا۔ بالکل اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے تو وہی جانتا ہے کہ اس نے کون سی ہدایت کب دینی، کہاں پانی ڈالنا ہے اور کہاں پر وہ موبلائل ڈالنا ہے اور کہاں پر پیٹرول ڈالنا ہے، یہ وہ بتائے گا، دوسرا نہیں بتائے گا۔ اگر کوئی شخص کار بنانے والے کی مرضی کی پرواہ نہ کرے، اپنی مرضی کر لے یا لوگوں کے کہنے پر، جہاں اس نے کہا پیٹرول ڈالنا ہے اس کی جگہ پر اپنی مرضی سے یا لوگوں کی مرضی کے ساتھ پیٹرول کی جگہ پر پانی ڈال دے تو اس کی گاڑی نہیں چلے، اور جہاں اس نے کہا پانی ڈالنا ہے وہاں پر وہ پانی کی بجائے پیٹرول ڈال دے تو اس کی گاڑی چلے گی نہیں۔ یہ گاڑی اسی طرح چلے گی جس طرح اس کا بنانے والے نے ہدایات دی۔ تو انسان کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ہی چلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹا ہوا اور یہ کائنات کا پہلا انسان ہے، اور پہلا انسان بھی نبی اللہ۔ کیسا کریم ہے اللہ کہ دنیا میں پہلا انسان بھی جو بھیجا وہ اس ہستی کو بھیجا جو نبی اللہ تھی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے آپ کی ہدایت دینے والا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ پہلے نبی بھیجا، باقی لوگ اس کے بعد آئے، تو ہدایت پہلے اتری ہے۔ اس وقت ان کے ہاں ایک بیٹا ہوتا، ایک بیٹی ہوتی، وہ تو حقیقی بہن بھائی تھے۔ اس وقت اللہ جل شانہ نے کہا کہ اس وقت ہمارا حکم یہ ہے کہ ان حقیقی بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کر دو۔ تو اللہ کے حکم سے ان کی شادیاں ہوئیں، پھر ان کی اولادیں ہوئیں، پھر کہا کہ نہیں، اب ہمارا نیا حکم آ گیا ہے، آیت کی جگہ بدل کے دوسری آیت لے آئے کہ جو آج پیدا ہوا ہے کل پیدا ہونے والی سے اس کی شادی کی جائے۔ پھر اللہ کا حکم مان کے ایسا شروع کر دیا۔ پھر جب لوگ بڑھ گئے تو پھر کہا کہ حقیقی بہن بھائی کی شادی آج سے ہم حرام کرتے ہیں۔ تو اس کو کہنے کا اختیار کس کا ہے؟ خالق کو بھی چیلنج۔ پھر اسی نے اس کے اندر کہا کہ دو بہنیں، پھر ایک وقت آیا کہ آیت کو پھر بدل۔ اس زمانے تک حقیقی بہن بھائی کی تو شادی نہیں ہوتی تھی، منع کر دیا تھا، لیکن دو بہنوں کے ساتھ ایک شوہر شادی کر لیتا تھا۔
تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ اس سے دونوں بہنوں کے درمیان جو رکابت پیدا ہوتی ہے، جو جلن پیدا ہوتی ہے، جو سوتن ہونے کے ناطے جو تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بہنیں تو محبت کا رشتہ تھیں، ان کے اندر یہ جلن پیدا ہو گئی ہے۔ کہا کہ آج کے بعد ہم حکم دیتے ہیں، ہم شہنشاہ ہیں، ہم مالک ہیں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک شوہر کے تحت دو بیویاں نہیں ہوں گی، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں ان کی دونوں بہنیں تھیں، اس وقت تک جائز تھا، پھر منع کر دیا۔ پھر محمد رسول اللہ کا زمانہ آ گیا، پھر حکم دیا کہ پھوپھو اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی محبتوں کے رشتے ہیں، بسم ہو جائیں گے سوتن بننے کے بعد۔ کہا آج کے بعد پھوپھو اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی ایک وقت میں کسی ایک مرد کے زوجیت میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ اللہ ہی کا اختیار تھا، تو یہ اللہ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، محمد رسول اللہ نے اپنے طور پر، یہ تو پوری تاریخ بتاتی ہے۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک زمانہ ہے جو انسانی کمزوریوں کا زمانہ ہے، مکہ کا زمانہ۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ دیکھنا صبر سے کام لینا، کفو ایدیکم، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ لیکن جب فتح مکہ ہو گیا، جب مدینہ چلے گئے، بلکہ اس وقت ہی کہ اب ہاتھوں کو روک کے نہیں رکھنا، خذوا حذرکم ما استطعتم، جتنا اسلحہ اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، اپنی طاقت اکٹھی کر کے رکھو، جہادوا حق جہاد ہی، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ شہنشاہ ہی کہہ رہا ہے اس وقت ہمارے نے یہ حکم دیا تھا، آج یہ حکم دے رہے ہیں، دوبارہ بھی تم پہ کبھی ایسا آ جائے زمانہ کہ کمزوریوں کا زمانہ آ جائے، تو پھر اس وقت صبر ہی کرنا جب تک طاقت کٹھی نہ ہو جائے اور تم لڑنے کے قابل نہ ہو جاؤ، اس وقت تک صبر کرنا، اور جب تمہیں فتح مکہ ہو جائے تو پھر خبردار، پھر جہاد کرنا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے جو اپنا طریقہ اپنایا، اس کو بھی انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ یہ تو بناتا ہے، یہ تو انسانی کمزوری ہے۔ ہاں، یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ نے جو کلام اتارا ہے انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اتارا ہے۔ ما ينزل، کیا نازل کرنا ہے؟ قالوا انما انت مفتر، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو جانتے نہیں۔ یہ بنی اسرائیل والے جن کے ہاں نازل ہوئی ہیں، حضرت یعقوب کے زمانے تک انہیں نہیں پتا کس طرح آیات بدلتی جا گئی تھی، آج یہ اعتراض کرنے لگ گئے، یا ان کی باتوں کا جواب دیا ہے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، نزلہ، نزلہ نازل کیا ہے، اوپر سے نیچے لے کے آیا ہے۔ یہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا جو لے کے آتے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، نزلہ، اس قرآن کو نازل کیا ہے، رسول پاک نے کہا دے، روح القدس، روح القدس نے نازل کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا
لقب ہے روح القدس، پاکیزہ روح۔ پاکیزہ روح جو ہوتی ہے وہ خیانت نہیں کرتی۔ اللہ سے لا کر محمد رسول اللہ کو جو دیا ہے، انہوں نے درمیان میں کوئی خیانت نہیں کی، نہ کسی چیز کو بڑھایا ہے نہ کسی چیز کو کم کیا ہے، من و ان لا کر دے دی ہے۔ وہ خائن نہیں ہوتے، وہ بشری کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے قدس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نقائص سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ فرشتے تو گناہ کرنے کا طاقت ہی نہیں رکھتے، اور ان میں سے بھی ان کے سردار روح القدس جن کا نام جبریل امین ہے، یہ تو وہ لے کر آتے ہیں۔ اس میں نہ دھوکے کی بات ہے نہ فریب کی بات ہے، یہ سراسر ایک مقدس اور مطہر روح ہے جبریل امین۔ یہ اللہ کا پورا کلام پوری امانت کے ساتھ لا کر محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ جو آیات ضرورت تھی انسانوں کے لیے، اس وقت انسانوں کے لیے جو مکہ میں رہتے، اس وقت وہ نازل کی۔ جب مدینہ میں گئے تو اس وقت کے لیے وہ نازل کی۔ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس وقت وہ نازل کی۔ آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کا اسلوب بھی پورا 13 سالہ مکی زندگی میں سارا زور ہی ہوا ہے توحید پر، رسالت پر اور آخرت پر، کیونکہ یہاں اس چیز کی ضرورت تھی۔ کل نزلہ روح القدس من ربک، من سے ربک تمہارے رب کے سے، تمہارے رب سے لے کر روح القدس نے نازل کیا ہے۔ اور یہ نازل بھی جو کیا ایک دم نہیں نازل کیا، جہاں جہاں جس جس چیز کی ہدایت کی ضرورت تھی وہاں وہاں وہ نازل کی، کیونکہ دین کے غلبے کے لیے تحریک چل رہی تھی محمد رسول اللہ کی قیادت میں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کو جن جن چیزوں کی جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی ویسی ویسی آیات نازل کرتے گئے، اور جبریل امین ویسی ویسی آیات لے کر آتے رہے اور محمد رسول اللہ پہ نازل کرتے رہے۔ من ربک بالحق کے، بے کے ساتھ الحق، اصل حق کے ساتھ، اصل حق کے ساتھ وہ نازل کرتے لیثبتا، ثبتا یثبت تثبیتا، انہیں ثابت کرتے، انہیں ثابت قدمی دے دیں، انہیں جما دیں، الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ ان سے کہو کہ اسے روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے۔ نزل ینزل تنزیلا، تنزیل تدریج کے ساتھ ہوتی۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے تو آج یہ نازل کیا ہے، آج اس چیز کی ضرورت ہے آج یہ نازل کیا ہے، آج مجمل کوئی بات کہنی ہے تو وہ بات کہی ہے، آج اس کی تفصیل کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی تفصیل بیان کر دی، کہیں مطلق بیان کی ہے، کہیں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جہاں جہاں ایک ہی بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھیے مثال، سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، جہاں ہوا ہے ایک نئے قصے کے ساتھ، اور جو ایک قصہ ہے اس کو جہاں دوسری جگہ بیان کیا ہے ایک نئے انداز کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک نئی دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک نیا راستہ دکھاتے ہوئے بیان کیا ہے۔ یہ کام کوئی انسان کر سکتا ہے؟ تیرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا گیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے، لیثبت الذین آمنوا، جو ان پہ نازل ہوئے اس پہ وہ ثابت قدم ہو جائے۔ آپ خدا لگتی کہیے، جو مدینے میں جہاد کے لیے حکم آیا ہے، یہی جہاد کا حکم مکہ میں آیا ہوتا تو کون کیسے لڑ سکتا تھا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز کب ٹھیک ہے اور کون سی چیز کب ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے فلسفے مت کرو،
الذین آمنوا جو ایمان لے، وہدن اور ان کے سراسر ہدایت. اللہ فرما برداروں کی زندگی کے معاملات سیدھی راہ بتا دیتی ہے. وبشرا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکمت تھی کہ آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ وہ چیزیں نازل کرتے جائیں تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہیں اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار نہ کر دیں یا ماننے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں. جو وہ صلاحیتیں انہیں ملتی گئی ویسے ویسے احکام بھی نازل ہوتے گئے. اور ساتھ ساتھ جب دین کے اوپر چلتے ہوئے، ظاہر ہے جب دین پہ چلیں گے تو مشکلیں تو آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں گی. دنیا تو ہے ہی امتحان گاہ، تو صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آزمائشیں تو آنی ہی ہیں. اس امتحان گاہ سے تو گزرنا ہے. ساتھ ساتھ بشارتیں بھی دیتے گئے، اگر یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا، یہ کام کرو گے یہ انعام ملے گا. ان کے حوصلے بھی بڑھاتے چلے گئے. فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتانے، انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبریاں بھی سنانے کہ دنیا کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ملیں گی. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کی بھی کامیابیاں دیکھی اور آخرت کی کامیابیوں کو بھی اپنی آنکھوں دیکھے حالت کی طرح یقین کر کے اپنے رب کے پاس پہنچے. یہی کمی ہے جو آج میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی. لوگوں کے فلسفے لے کر اللہ کے کلام کو بھی بدلنے لگ جاتے، پھر اپنے کو ماڈرن کہتے ہیں. یہ تو بنی اسرائیلی کرتے تھے اس زمانے میں، یہ تو قدیم زمانے کی بات ہے، تم آج شروع کر بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہو. یہ اللہ کی مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے تدریج کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جو وہ افطرا کرتے، جو جھوٹی باتیں ان کے متعلق منسوب کرتے، اسی کے حوالے سے یہاں پر اللہ کی ہدایات آ رہی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی آیا کریمہ پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کس طرح یہ چیرتے تھے، کس طرح الزام لگاتے تھے، کس طرح تکلیفیں دیتے تھے. شاید اسی لیے محمد رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ کسی نبی اور رسول کو اللہ کی راہ میں اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گی اور ان کی راہ پہ چلنے والے مومنین کو بھی کامیاب و کامران کرے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. یہاں بھی اللہ کی حقانیت کو دیکھیں اور اوپر جا کے بھی اللہ کی حقانیت کا جائزہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. Recording stopped. جی سوالات کے لیے میں اب اوپر کر رہا ہوں، تو ایک وقت میں ایک سائل سوال کریں اور پھر اسے ان میوٹ کر دیں. جی آپ سوال کر سکتے ہیں. Recording in progress. جی کوئی سوال کسی کا؟ حاضر کتنی ہیں؟ 30 تک کی اس کا مطلب یہ نئے لوگوں میں سے نہیں کوئی آئے. آئیں فون پورا کروائیں، فون کروائیں. نئے لوگ بھی ہیں کلاس جو چل رہی، صحیح لوگ ہیں. جی کوئی سوال کسی کا ہو ان میوٹ کیجیے اور کیجیے سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سوال تو نہیں، چھوٹی سی آبزرویشن ہے. جی بسم اللہ. عربک ٹیکسٹ جو ہے یہ تھوڑا سا جو انفیملیئر ہے لوگوں کو، تو اگر دوسرا ٹیکسٹ یہاں پہ لگایا جائے اسکرین پہ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو اس سے زیادہ عثمانی جو لکھا جاتا ہے، یعنی آپ کا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ لگا دیا جائے؟ ایک ترجمہ نہیں، صرف لکھائی ہے ٹیکسٹ جو ہے، ہاں اس سے زیادہ فیملیئر نہیں ہے. تھوڑا سا اور رسول الخط ہے. رسول الخط جو ہے آپ قرآن جو پڑھتے ہیں
اور جسے شاید عثمانی رسم الخط کہا جاتا ہے، وہ والا اگر ٹیکسٹ لگے تو زیادہ بہتر. جو میں لگاتا ہوں نا اس کے حوالے سے اچھا. کہ وہ چلیں اس طرح خط نسخ میں ہی انشاءاللہ میں انہیں کہتا ہوں کہ اس میں لے آئیں. تو اس میں ذرا یہ تھا کہ کلمے کو لمبا کر کے جلدی سمجھا جا سکتا تھا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ، یہ کوئی مسئلہ نہیں. آئندہ کر لیں، نسخ میں لے آئیں. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ نہیں ہے تو اس پر دعا کر لیتے ہیں. اور دعا سے پہلے ہماری ایک کلاس چل رہی ہے انارکلی شادی ہال جو ڈیفنس روڈ نزد یونیورسٹی آف لاہور واقع ہے. تو وہاں پہ 5:30 سے 6:30 بجے یہ کلاس فزیکلی ہو رہی ہے. جو لوگ قریب کی بستیوں میں رہتے ہیں اور ان کے رشتہ دار رہتے ہیں یا وابستگان رہتے ہیں تو ان تک بھی اطلاع پہنچائیں. 5:30 سے 6:30 ہفتے میں 6 دن روزانہ کی بنیاد پہ. کل سے دوبارہ اس کا آغاز ہوگا. انارکلی شادی ہال ڈیفنس روڈ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے. وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام